بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ کو وعلیکم السلام۔ سیدہ آمنہ نثار اور حاضر ہوئی ہوں آج ایک نئی گیسٹ کے ساتھ جن کا نام ہے اناب سہیل، لاہور سے تعلق ہے ان کا، ینگسٹ اسلامک گائیڈر ہیں۔ آئیے ان سے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم اناب، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار ہیونگ می، اینڈ آپ کیسی ہیں؟ کوشش ہے کہ آپ دے دیں تاکہ دیکھنے سننے والے آپ کو مزید جی ضرور۔ میرا نام اناب سہیل ہے اینڈ آئی ایم 17 ایئرز اولڈ۔ پیپل کال می ینگسٹ اسلامک گائیڈر، کیونکہ یہ میرا ایک ایم ہے، مائی ایم ان لائف ٹو میک مائی کنٹری آن دی بیسس آف اسلام۔ تو اس کوشش میں مجھے یہی ایک لقب ملا ہے ینگسٹ اسلامک گائیڈر۔ اینڈ میں ابھی جو ہوں پڑھ رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ ضرور میں اس پر پورا کام کروں گی کہ میں کر سکوں پاکستان کو اسلام کی بیسس پر کھڑا۔ لیکن انشاءاللہ ابھی کوشش جاری ہے، ابھی کوئی اسٹارٹ اپ نہیں ہے، بس تھوڑا بچوں کو پڑھا رہی ہوں، تو کلاسز آن لائن لے رہی ہوں اسلامک، اور اکیڈمی سے پڑھا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ اس پر پراپر ایک کام کرنا ہے، کیونکہ یہی زندگی کا مین مقصد ہے۔ تو یہی چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا میرا۔ جی بالکل، ماشاءاللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہی ہم سب کی زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ اناب، میں آپ سے یہی سوال کروں گی کہ آپ جیسے کہ بہت ینگ ہیں ابھی آج کل آپ کی ایج کی لڑکیاں جو وہ فیشن سے ہی باہر نہیں نکل رہی، تو آپ کے اندر یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ یا تو فیملی کا ہوتا ہے کہ یا ہمارے تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، یا پھر آپ کا اپنا شوق ہے یہ شروع سے؟ اپنا بھی شوق ہے، لیکن فیملی کا بھی اس میں ہاتھ ہے، کیونکہ میری ماما جو ہے ایک اسکالر ہے، وہ بھی قرآن کلاس انہوں نے جو ہے پوری ایک سال انہوں نے ڈپلوما کیا قرآن کلاس کا، تو اس طرف میرا رجحان وہی لے کر آئی ہیں۔ ہمیشہ سے میرے گھر میں جو ہے اسلامک ماحول رہا ہے، میری والدہ بچے پڑھاتی تھی قرآن اور تفسیر کے ساتھ، تو میرا بھی اس طرف رجحان والدہ کی طرف سے بھی اور اپنا بھی ایک شوق تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید توفیق دے۔ اچھا اناب، جیسے کہ آپ ینگسٹ اسلامک گائیڈر ہیں، آپ گائیڈ کرتی ہیں، تو آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے یا پھر ویسے ہی آپ گھر میں پڑھا رہی ہیں، یا کسی ادارے کے ساتھ آپ کا لنک ہے؟ نہیں، یوٹیوب چینل تو نہیں ہے، لیکن فیس بک پہ پیج ہے جہاں پہ لائیو کلاسز پہلے بچوں کی لیتی تھی، اور اب بھی دوبارہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پیج ہے بس، اور یوٹیوب چینل نہیں ہے، سیپریٹلی ہے بس، خاموشی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نیکی اور بدی کو آپ مطلب کس طرح ڈیفائن کرتی ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ہے نیکی اور بدی؟ نیکی اور بدی، دیکھیں، آزمائش جب انسان سوچتا ہے کہ ہم پہ مصیبت آتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر ہم پہ مصیبت ہے، موسٹلی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی جو بدی یا جو آپ کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں، وہ اگر آپ کو اللہ کے قریب تو آپ کے اوپر آزمائش ہے، لیکن جو اللہ سے دور کر دے وہ آپ کے اوپر مصیبت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے سزا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہی کیوں، میرے اوپر ہی یہ کیوں آئی ہے مصیبت یا پریشانی، میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں یا پھر میرے لیے نیک کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے خالص بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ اسے آزما سکے کہ وہ میری محبت میں کتنا خالص ہے۔ تو یہ راستے کے ساتھ ساتھ ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ موسٹلی ایسا کام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے جو نزدیک ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو نیکی اور بدی یہ ہمارے اندر ہے، کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، آپ جو اعمال کرتے ہیں وہ اس کا درمدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ مجھے ایک منٹ دیجیے گا، وہ کال آ رہی ہے۔
بالکل بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اناب، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہوتا ہے. اور یہ کوئی ہیں اسد اللہ، انہوں نے پہلے سلام کیا ہمیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت انسپائر ہوا اناب سے، آپ کی پوسٹ سے بہت سبق ملتا ہے. ماشاءاللہ کیپ اٹ اپ سس. اناب آپ کے جزاک لیے ایک اللہ. میسج کمنٹس میں کہ میں بہت انسپائر ہوا اناب آپ سے، آپ کی پوسٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ کیپ اٹ اپ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے کہ ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن میں کہوں گی یہ بہت بڑی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کس نیت سے صدقہ کر رہے ہیں. اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے، اگر آپ کی نیت ریاکار ہے تو یہ بھی آپ کو ہی معلوم ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے دوسرے کے سامنے صدقہ کر رہے ہیں کہ سامنے والا مجھے دیکھ کر میرے سے سیکھے گا اور صدقہ کرے گا، تو یہ بھی آپ کے اندر ہے. تو یہ جو نیت پر اعمال ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اللہ کے پاس کا اجر و ثواب ہوتا ہے. تو نیکی اور بدی وہ اعمال پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو سامنے تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا سامنے والا بندہ ریاکاری کے ذریعے نماز پڑھ رہا ہے یا پھر خالص اللہ کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے. تو نیکی اور بدی ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. انما الاعمال بالنیات. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ماشاءاللہ. اچھا ناب، آج آپ میرے ساتھ ہیں، بڑا میں خوشی محسوس کر رہی ہوں، ایکسائٹیڈ ہوں، اور بہت لالچ ہے مجھے کہ میں کافی سارے کویسچنز آپ سے کروں. تو میں آپ سے یہ نیکسٹ کویسچن کرنا چاہوں گی کہ نفس کیا ہے ہمارے نزدیک. مطلب اکثر لوگ نفس کو، ضمیر کو ہی نفس کہہ رہے ہوتے ہیں. اکثر کہتے ہیں نہیں، ضمیر الگ ہے، نفس الگ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نفس آخر ہے کیا؟ اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بدی اور نیکی دونوں کی قوتیں ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں، اس میں صرف نیکی کی قوت ہونی چاہیے. ضمیر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں غلط اور صحیح کی طرف ملامت کرتا ہے، ہمارے اندر کھٹک ہوتی ہے. اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ضمیر کھٹک ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اتنا لاپرواہ کوئی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کا جو نفس ہے وہ خواہش ہے. نفس کا مطلب ہے خواہشات. تو انسان کی خواہشات کو ہم نفس کہیں گے. تو نفس کی تربیت صرف ضمیر کر سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہمیں نیکی کی طرف حکم دیتا ہے اور ہم اس پر کتنی جلدی عمل کرتے ہیں. ضمیر جو ہے ہر کسی انسان میں ہوتا ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی نیکی سے، کبھی گناہ سے پہلے، کبھی گناہ کے بعد. تو ضمیر جاگ ہی جاتا ہے. انسان اگر معافی مانگ لے تو غلط ہو جاتی ہے. لیکن نفس کی اگر ہم بات سنتے رہیں گے، خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے، تو خواہشات ہمیں بہت زیادہ آگے لے جاتی ہیں. خواہشات ہمارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی. ہم خواہشات کے لیے بہت زیادہ غلط کام بھی کر لیتے ہیں. تو نفس ایک الگ چیز ہے. ضمیر ہمیں اچھے اور برے جو ہے کام کی طرف ملامت کرتا ہے کہ اچھا کام کیا ہے اور برا کام، اس میں فرق بتاتا ہے. اور نفس جی صرف جی خواہشات کہ اپنی خواہش پوری کرو اور دوسروں کو چھوڑ دو، صرف اپنے آپ کو دیکھو. میں جو ہوتا ہے نا وہ نفس ہے. جی بالکل. تو مطلب ہم اپنے نفس کو تربیت دینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ہر وقت ہم اپنے ضمیر کی آواز سنیں؟ لیکن اب کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضمیر جھنجھوڑ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہی ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم کس طرح ٹھیک ہم راستہ؟ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ کہ میں ہر چیز تیرے اوپر ڈیپینڈ ہے، کہ آپ ہی میرے اندر اچھے خیالات پیدا کر سکتے ہیں، آپ میرے اندر سے برے خیالات دور کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں کوئی غلط خیال آتا ہے یا پھر ہمارے ذہن میں کوئی غلط بات آتی ہے یا کوئی خراب کام کرنے کا دل کرتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تو میرے اس دل میں آنے والے خیال کو ختم کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے برے خیالات کو معاف کر دیا ہے، کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کر لیں. تو خیالات تو آتے ہی ہیں، تو اس پر جب تک ہم اظہار نہ کریں کہ میرے اندر یہ غلط خیال آیا، ہم کسی کو بتا نہ دیں یا پھر ہم اس پر عمل نہ کر لیں، تب تک ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بالکل، بے شک یہی تو ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ وہ نیکی کا سوچ بھی لوگ دیتا ہے، اور برائی جب تک کرو نا تب تک اس کا گناہ نہیں جی ملتا. بالکل. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا اناب، آپ کی، اور یہ تو آپ کا مطلب ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشن بھی ہے، آپ کا پیشن بھی ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھی سوچ ہے. تو اس کے علاوہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ مطلب فری ٹائم میں آپ کیا کرتی ہیں؟
फ्री टाइम में मैं बच्चे पढ़ाती हूँ। अकेडमी ज्वाइन की हुई है मैंने एक, और वो टीचिंग का शौक है मुझे, तो क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, तबलीग कैसे करनी है, बच्चों दूसरों तक कैसे पैगाम पहुँचाना है। जब अगर आप रवानगी चाहते हैं अपनी ज़ुबान में, आपके प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप बच्चे पढ़ाएँ। तो मैं किया है ताकि मैं अपनी स्किल कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, और क्योंकि मुझे मोटिवेशन फील्ड बहुत पसंद है, मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत पसंद है, तो इसके लिए एकेडमिक, और दूसरा ये कि मुझे क्राफ्ट वर्किंग पसंद है, कुरान लिखवाना पसंद है। आपने वल कलम का ज़रूर नाम सुना होगा। जी जी आपकी स्क्रीन जी। अनाब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी, आपको आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी। आ हेलो अनाब, जी आपको आवाज मैम, जी, अब आ रही है। आपकी जो स्क्रीन थी वो स्टक हो गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं आपको बता रही थी कि मेरी हॉबीज़ में क्राफ्ट वर्किंग शामिल है। क्राफ्ट वर्किंग मुझे पसंद है, और मुख्तलिफ चीज़ें बनाना पेपर से। और दूसरा वल कलम, मेरे ख्याल से आपने नाम सुना होगा। कुरान लिखवाती हूँ मैं सबसे, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। चाहे मुझे कहीं जाकर क्यों ना लिखवाना पड़े, किसी इंस्टीट्यूट में विज़िट करके क्यों ना लिखवाना पड़े, लेकिन मैं ज़रूर लिखवाती हूँ। अम, आपने ज़रूर वल कलम का नाम सुना होगा। वो एक कुरान है जिसके नीचे पहले से ही छपा होता है, आपने जी उसके जी। ऊपर लिखना होता है, और वो बहुत मज़ा आता है उसको लिखने में, जैसे कि आप कुरान हाथ में पकड़ के लिख रहे हैं, और उस पे अपने ही कलम से रंग भर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छा लगता है उसको लिखना। तो मैं सबसे लिखवा रही हूँ, ये एक मिशन बन चुका है मेरा कि इंस्टीट्यूट विजिटिंग करना और कुरान लिखवाना। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से लिखवा लिया है। अपनी ही अकेडमी विजिट किया था, वहाँ पे लिखवाया। सर उमर रियाज के स्कूल विजिट किया था, मार्चिंग बैल, वहाँ पे लिखवाया। और डिफरेंट इंस्टीट्यूट, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में भी एक विजिट करना है और वहाँ पे भी लिखवाना है, और आपसे भी लिखवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है और बहुत ये खूबसूरत काम है। मेरा ये भी एक हॉबी बन चुकी जरूर, है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, माशाल्लाह। हम सबको आपसे इंस्पायर होना चाहिए। और जैसे कि अनूप, आपने कहा कि आप स्पीकिंग का बहुत शौक है, तो वो मुझे भी है। मेरा भी शौक है ये, मेरा ये में प्रोडक्शन में, कि आप कासिम अली शाह फाउंडेशन काम कर रही हैं। तो आप वहाँ पे क्या काम करती हैं? वहाँ आपका कैसे लिंक हुआ, और अब आप वहाँ पे ही काम कर रही हैं या वहाँ से अलग हो गई हैं? कासिम शाह फाउंडेशन, जी, वहाँ पे यंग लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किए थे। स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। जो ये ग्रूमिंग है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि मैं बिल्कुल शाय गर्ल थी, बिल्कुल बोलना नहीं आता था। तो ये ग्रूमिंग हुई है, ये कासिम अली शाह फाउंडेशन से हुई है। वहाँ पे मुझे एक बेहतरीन टीचर मिली जिनका नाम है नादिया जाफरी। मे बी आप उन्हें हाँ जी। ना, अब आई थिंक आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो अनाब, आपको जी, आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल। जी जी। तो आपको बता रही थी, वहाँ पे मुझे एक बेहतरीन टीचर मिली जिनका नाम नादिया जाफरी है। मे बी आप उन्हें जानती होंगी, नादिया जाफरी यूके सर्टिफिकेटेड है, और उन्होंने हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। हमारे लेक्चर्स लेती थी, वहाँ पे यंग लीडरशिप प्रोग्राम होते थे, बैच वाइज होता था। बैच 7 से मैंने अटेंड करना शुरू किया था, और इसको
اٹینڈ کیے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال پہلے میں نے قاسم شاہ فاؤنڈیشن جوائن کیا تھا اور وہاں پہ ہر ایک کلاس لی تھی ینگ لیڈرشپ کی, اور وہ ہمیں اتنا زیادہ گروم کرتے تھے, ہمارے اندر اتنا کانفیڈینس بلڈ کرتے تھے, مختلف ایکٹیویٹیز کرواتے تھے, اور لیڈرشپ کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح سے مل کر کام کیا جاتا ہے اور کیسے دوسروں کی ہیلپ کی جاتی ہے, ہمیں سب جی سکھایا جی جاتا تھا. اور اس وجہ سے قاسم شاہ فاؤنڈیشن اس وجہ سے میں نے جوائن کیا تاکہ گرومڈ ہو سکے اور کانفیڈینس بلڈ ہو سکے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اناب, اگر ان کی فاؤنڈیشن کوئی جوائن کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ میں مطلب ان سے بہت انسپائرڈ ہوں اور ان کی فاؤنڈیشن کے میں کام کرنا چاہتی ہوں, جانا چاہتی ہوں ادھر, تو وہاں پہ کیا پروسیجر ہوگا مجھے جو فالو کرنا پڑے گا؟ سوری آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیں. اناب, میں نے کہا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر ہم نے لنکڈ ہونا ہے, مطلب وہاں پہ جا کے کچھ سیکھنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے, تو ہم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے اب آپ کو میری؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی بات, کلیئر نہیں تھی پہلے بالکل بھی. اچھا اچھا. جی میں نے کہا کہ اگر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو کسی نے جوائن کرنا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ جیسے کہ مجھے شوق ہے وہاں جا کے کچھ سیکھنے کا اور پھر وہاں ان کے ساتھ کام کرنے کا. جی بالکل, ہر کوئی جوائن کر سکتا ہے, وہ سب کے لیے یا ٹین ایجر لیڈرشپ ہوتی ہیں اور وہاں پہ ٹین ایجرز جاتے ہیں اور کلاس جوائن کرتے ہیں. وہاں پہ رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے, اپنی ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے اس کا, رجسٹریشن کروائیں, فیس سبمٹ کروائیں اور آپ کلاسز جوائن کریں. اور یہ لوگ ہر دفعہ بیچز رکھتے ہیں, انشاءاللہ اس دفعہ رکھیں گے تو آپ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. لاسٹ جی بیچ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی جی ضرور انشاءاللہ. اچھا, اب آپ وہاں پہ ہیں, وہاں سیکھ رہی ہیں یا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کورس؟ میرے خیال سے میرے نیٹ ورک میں پرابلم ہے, مجھے آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہاں جی, آپ کی طرف ہے نیٹ ورک کا پرابلم, آپ کی آواز بھی کٹنے لگ جاتی ہے اکثر. اناب, اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی جی, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ابھی بھی آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں کر رہی ہیں, کورس ہی آپ کا مکمل ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو چکا ہے, 2 years ago یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اب اس کے بعد میں نے لاسٹ ایئر سی ایم ٹی پروگرام دوبارہ سے جوائن کیا تھا. وہ میم نالی جعفری کا علیحدہ سے انسٹیٹیوٹ ہے جو صرف اور صرف ٹین ایجرس کے لیے ہے. وہاں پہ ٹین ایجرس وہاں پہ ٹرین کیے جاتے ہیں, اور وہ میں نے جوائن کیا تھا. اس کا بیچز نہیں ہے, ہر دفعہ کلاسز ہوتی ہیں. تو میں نے 3 days کلاسز جوائن کی تھی اور الحمدللہ بہت زیادہ مزہ آیا. وہاں پہ ٹرپ ہم وہاں پہ لے کے گئے تھے, ہماری ایک ٹرپ بھی گئی تھی وہاں پہ واغہ بارڈر, اور انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کروایا اور اتنا زیادہ سیکھنے کے لیے. اور وہاں پہ پریکٹیکلی کام کرواتے ہیں, سارے ٹین ایجرز کو بٹھا کر ایک کو کھڑا کرتے ہیں اور انہیں متعارف کرواتے ہیں سب سے کہ یہ آپ کا لیڈر ہے اور آپ نے اس کی بات سنی ہے, اور وہ آپ کو جو بھی بتائے گا آپ نے اس کو ماننا ہے. اس طرح سے جو ہے پریکٹیکلی کرواتے ہیں سارے بچوں کے سامنے, کہ جو نہیں بھی بول سکتا اسے بھی وہاں پہ بولنا ہی پڑتا ہے, اور جو نہیں بھی کچھ بول سکتا ہے یا بات نہیں بھی کرتا اس کو بھی بات کرنا آ جاتا ہے. کہ یہ سب میرے فرینڈز اور سب کے ساتھ میں نے بیہیویئر اپنے بہن بھائیوں کی طرح رکھنا ہے. تو پھر اس طرح سے جو ہے کانفیڈینس کریٹ ہوتا ہے, کانفیڈینس بلڈنگ جو ہوتی ہے ان کی. اور یہ بہت زیادہ اچھا انسٹیٹیوٹ ہے. میں تو چاہوں گی کہ جو نہیں کانفیڈینٹ, جنہیں نہیں بولنا آتا اور جنہیں بہت زیادہ شائع محسوس ہوتے ہیں, وہ جوائن ضرور کریں انسٹیٹیوٹ اور اپنے آپ کو گروم کریں.
بالکل بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے اناب کہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے ہماری آج کل کی جنریشن میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو آج کل کا دور ہے جدید، تو اس میں کانفیڈنس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اچھا اناب، آپ کے یہ فیوچر پلانس کیا ہیں، کیا گولز ہیں آپ کے، کہ آپ نے اب فیوچر میں کیا کرنا ہے؟ گولز، میرے تو گولز ہیں کہ میں نے اسلامک گائیڈر ہی بننا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی چونکہ اگر آپ ریگولر اسٹڈی کی بات کریں تو میں نے انجینئرنگ کی ہے، پری انجینئرنگ، اور آگے بیچلر کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اسلامیات کا کورسز کرنے ہیں، اور میرا تو ایک ہی گول ہے، اسلامک گائیڈنگ اور اسلام کا پیغام عام کرنا صحیح، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ کوئی انسٹیٹیوٹ کھولیں گی یا یوٹیوب پہ ٹرینڈ کریں گی، صحیح فیس بک پہ لائیو آ کے گائیڈ؟ کوشچن ریپیٹ کر دیں اپنا۔ اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کے لیے کیا سوچا کہ فیوچر میں آپ اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ کھولیں گی یا پھر ایسے یوٹیوب فیس بک پہ لائیو آ کے بچوں کو گائیڈ کریں گی؟ انسٹیٹیوٹ کا تو ابھی نہیں سوچا، لیکن کرنا چاہوں گی کہ وہ خواتین کے لیے بہترین ہے، اور ہر چیز وہاں پہ سکھائی جاتی ہے اسلام کے مطابق، کیونکہ کو سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں شادی کے بعد جو اس کو سیکھنا چاہیے، تو النور انٹرنیشنل یہاں پہ ڈپلوماس کر جاتے ہیں، کورسز کر جاتے ہیں، ڈگریز دی جاتی ہیں، یہاں سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے انشاءاللہ جوائن کرنا، اور میرا یہی ٹارگیٹ ہے کہ یہاں سے آگے کورس ڈپلوما کورس ہیلو، ہیلو اناب، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ اناب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میم۔ اناب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو آ رہی ہے؟ میں نے کہا کائنڈلی آپ اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں، آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی اس وقت، سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، میں نے آپ کو
بتایا کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا ہے. ابھی انسٹیٹیوٹ اوپن کرنے کا کوئی پروگرام نہیں بنا یا میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے, گھر والوں سے بات بھی نہیں کی اس بارے میں, تو وہ انشاءاللہ فیوچر پلاننگ ہے. اور میں نے ایک انسٹیٹیوٹ ضرور جوائن کرنا ہے, النور, جو کہ ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ہے, وومن انسٹیٹیوٹ ہے, جہاں پہ ہر چیز سکھائی جاتی ہے وہاں. اور وہاں قرآن کلاسز ہوتی ہیں, ڈپلوماز کرائے جاتے ہیں, اور ہر مسائل جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سکھائے جاتے ہیں. اور میری والدہ بھی قرآن کورس کر رہی ہیں, قرآن کلاس 1 ایئر ڈپلوما, اور آن لائن کر رہی ہیں کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے انسٹیٹیوٹس بند ہیں, تو آن لائن کلاسز کر رہی ہیں وہ, اور ہر ٹائم وہ پڑھتی رہتی ہیں بیٹھ کر. ابھی میرے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھ رہی تھی, اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اسی طرح پڑھتی رہوں, کیونکہ اگر ہم چاہے بھی اچھے کام کرنے کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی کوشش کرتے بھی رہیں, لیکن غافل ہو جاتے ہیں اگر ہم پڑھتے نہ رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت پڑھتے رہیں, علم میں رہے ہمارے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب ہم ہر وقت اس دور سے گزرتے رہیں گے, ہم پڑھتے رہیں گے, ہماری نظر سے گزرتا رہے گا کہ ہم نے کیا کام سر انجام کرنا ہے, ہم کیوں اس دنیا میں آیا ہے, ہمارا مقصد ہمارے سامنے رہے گا, تو پھر ہم بہترین طریقے سے اس دنیا میں جو ہے زندگی بسر کر سکیں گے. نہیں تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے تھے. اور اگر موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں, مطلب کہ فحاشی جو برتی, لیکن وہ فل کانفیڈینس کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ہم اگر اسلام کا کام بتانا چاہیں تو ہم شرماتے ہیں. آپ نے جی بہت پوائنٹ نوٹ کیا, کوئی اسلامک بات کرنا چاہیں تو ہم بہت زیادہ شرمائیں گے, او محفل میں یہ بات کروں گی. ایسا نہیں کرنا, کیونکہ دوسرے لوگ غلط ہو کر اتنے زیادہ کانفیڈینس ہے, تو آپ صحیح ہو کے کیوں نہیں کانفیڈینس. اگر آپ اسلام بالکل کی بات کرتے تو کیوں نہیں کانفیڈینس. ہم بہت زیادہ شائع فیل کرتے ہیں, نہیں یہ ٹائم نہیں ہے یہ کام بات کہنے کا, ہم نہیں کہتے ہیں. سامنے والا فضول باتیں کر رہا ہے, اگر وہ دنیاوی باتیں کر رہا ہے اور ہم آخرت کی بات کرتے ہوئے ڈریں گے, ایسا نہیں کرنا. اس چیز کو ختم کرنا ہے ہم نے. بالکل بالکل ماشاءاللہ, انشاءاللہ ضرور آپ ہم اس کو مل کے انشاءاللہ ختم کریں گے اور کوشش کریں گے. ویسے بھی اللہ تو ہر آتی جاتی سانس کا نام ہے اللہ. تو آپ کو میں اب یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کو ایسی کون سی ایڈوائس ہے جو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہمیشہ ملتی رہی ہے اور آپ اس کو فالو کرتی ہیں؟ ویورز کو ایڈوائس, جی تو ہم نے ایڈوائس پوچھا ہے نا, میں نے آپ کی پوچھا آواز کہ ابھی بھی کلیئر نہیں آ رہی. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو پیرنٹس کی طرف سے کیا ایڈوائس ملی ہمیشہ؟ والدین کی طرف سے آپ کو ہمیشہ کیا ایڈوائس ملی, میں نے یہ پوچھا. والدین کی طرف سے ایڈوائس یہی ملی ہے کہ داعی اللہ, کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. جہاں بھی بیٹھنا ہے, کوئی محفل ہے, وہاں پہ اللہ کی بات ضرور کرنی ہے, چاہے وہ شادی کی محفل ہی کیوں نہ, اللہ کی بات ضرور کرنی ہے. داعی اللہ بننا ہے ہم نے, انشاءاللہ داعی اللہ بننا ہے. کیونکہ ایسی محفل جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کی جائے تو وہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. باعث حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لی ہوتی. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سا ٹاپک پکڑیں, کہاں سے لائن پکڑیں, اور ہم یہ بات شروع کریں. یہ تو ابھی بات یہ ہو نہیں رہی ہے, ہم کیسے کریں گے بات, ابھی تو کسی اور ٹاپک پہ بات چل رہی ہے, لیکن ہم نے خود ہی شروع کر دینی ہے. اللہ کی بات کرتے ہوئے کسی قسم کی شرم نہیں, کیونکہ جب حق پر ہیں تو کسی قسم کی شرم نہیں ہے, اور کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کی جا سکتی ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے جو ہم کیوں نہیں کرتے اللہ کی بات. یہی وجہ ہے کہ نا ہمارے معاشرے میں نا لوگ مذاق بھی بہت بناتے ہیں. ایک تو مطلب اگر ہم اسلام کی بات کریں تو یہی کہا جاتا ہے یہ زیادہ پارسا بنتی ہے. مطلب ہم لوگ اس چیز سے ڈر جاتے ہیں, لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے جی, ہیں, ہم اللہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے پتھر برداشت کیے تھے, تو ہم سے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو سکتی. ہم کیوں نہیں کر سکتے لوگوں کی باتیں برداشت, یہ تو باتیں ہی ہیں نا, وہ کون سا ہمیں پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے. تو باتیں سہنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, پتھر سہنا مشکل کام. تو ہمیں پتھر نہیں بچتے, جی ہمیں صرف باتیں ملتی ہیں, تو وہ سننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل. ماشاء اللہ بہت اچھی ایڈوائسز دی آپ کے پیرنٹس نے آپ کو, بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ, بہت اچھے ماحول میں آپ ہیں اس وقت اور اچھے ہاتھوں میں ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کو ترقی دے. اچھا لاسٹ میں ایک میسج دے دیں ہمارے ویورز کو, اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں, ٹائم اوور ہو گیا.
जी ज़रूर। व्यूवर्स को ये एक एडवाइस मेरी है कि आपने कभी मक्खी की तरह नहीं बनना, कि मक्खी क्या करती है, पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ गंद पे बैठती है, जख्म पे बैठती है। हम क्या करते हैं, लोगों की तमाम अच्छाइयों को छोड़ के, तमाम अच्छे कामों को छोड़ के, उसकी खूबियों को छोड़ के हमेशा उसकी बुराइयों को तलाश करते हैं, उसकी खामियों को तलाश करते हैं, कि इसमें अगर हम कोई अच्छाई बताएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं इसमें ये बुराई भी तो है, कि आप इसको क्यों अच्छा कह रहे हैं, इसमें तो ये बुराई भी है। नहीं, हमने कभी भी मक्खी की तरह नहीं बनना, हमेशा आपने जो है अच्छाइयाँ और खूबियाँ ही देखनी है सामने वाले की। ये एक एडवाइस है। बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अनाब, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा और टाइम का बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, और अगर वक़्त होता तो मैं मज़ीद आपसे बात करती। आपसे बात करके मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, और मेरे तमाम देखने सुनने वालों को भी अल्लाह हाफ़िज़। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।